السلام علیکم ویورز، یوٹیوب چینل ملک عمار یاسر کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست ملک عمار یاسر۔ ناظرین، نوجوان نسل کسی بھی معاشرے میں ترقی کی جو ہے وہ ضامن ہوتی ہے۔ اگر نوجوان اپنے علاقے کے مسائل ختم کرنے کے لیے یکجو ہو جائیں تو وہ مسائل انشاءاللہ ختم ہو کے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح اسی مقصد کو لے کر احمد پور سیال میں گڑھ مراجہ موڑ کے رہائشی نوجوانوں نے اپنے علاقے کو صاف ستھرا کرنے کے لیے، اپنے علاقے کے مسائل کو ختم کرنے کے لیے ایک اپنی جو ہے وہ تنظیم بنائی ہے جس کا نام گڑھ موڑ سٹیزن موومنٹ رکھا گیا ہے، جس کے چیئرمین برادر ثقلین ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ان سے بھی بات کریں گے۔ سر، آپ نے یہ موومنٹ جو ہے بنائی ہے تو کیا سوچ کے بنائی ہے؟ کیونکہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ہمارا جو علاقہ وہ بیکورڈ ہے، مسائل حد سے زیادہ ہیں، لیکن انہیں ختم کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے۔ تو آیا اس بنیاد پر اپنے یہ اپنی جو ہے سٹیزن موومنٹ بنائی ہے یا اس کے کوئی اور مقاصد بھی رکھے گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمار، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ اس کے بعد میں آپ کی وساطت سے اپنی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے شہر گڑھ موڑ کے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، جو ہمارے ورک کو دیکھتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ آپ نے اس کو کب بنائی اور اس کا کیا مقاصد ہے، اس میں ایسا ہے کہ 2016 میں واٹس ایپ پہ میں نے ایک گروپ بنایا جس کا نام میں نے رکھا اپنا گڑھ موڑ۔ تو اس کے گروپ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جو ہمیں مسائل نظر آئے، ہم ان مسائل کو اس گروپ میں ڈسکس کریں گے، پھر ہم اس کو جو ہے حکام بالا تک پہنچائیں گے۔ سارے لوگ جب ملتے ہیں تو ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے، تو وہ جو مسائل ہمیں ایک گروپ کے صورت میں کلیکٹ ہوں گے ہم ان کو پہنچائیں گے آگے حکام بالا تک۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ گروپ میں جو ہے لوگ مقصد سے ہٹ گئے اور اپنی کچھ فنی ویڈیو بھیج رہے ہیں، کوئی کچھ بھیج رہا ہے، کوئی کچھ بھیج رہا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ پھر 2019 میں وقت گزرتا گیا، اپنے علاقے کی ترقی کی ایک تڑپ ہر انسان میں ہوتی ہے، ہر جوان میں ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ تو 2019 میں جیسا کہ میں کراچی میں ہوتا ہوں جاب کے سلسلے میں، تو میرے ایک دوست ہیں دبئی میں، عمران آتش ان کا نام ہے، تو میں نے ان کو کال کیا کہ یار میں نے جو ہے ایک تجویز میرے پاس ہے اور اس کا نام بھی میں نے سوچا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ ہیں یا اور بھی جو بھی شائننگ لڑکے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی مٹی کے لیے، جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کو آگے لے کے آئیں۔ ہم جو بھی ہمارے گڑھ موڑ کے مسائل ہیں وہ کسی قسم کے بھی نہیں، بھلے وہ سماجی مسائل ہیں اور کچھ گلیوں کے مسائل ہیں، سیوریج کے مسائل ہیں، صفائی کے مسائل ہیں، کچھ بھی مسائل ہیں، ہاں، کسی قسم کے بھی، ہم ان کو مل کے آپس میں نوجوان نسل جو ہیں، جو بھی ہمارے ینگ لڑکے جس طرح آپ ہیں ان کو میں نے فون پہ کہا، اور جو بھی ہمارے ساتھ اٹیچ ہوں گے ہم ان کو اٹیچ کر کے ہم ایک ایسی سٹیزن موومنٹ بناتے ہیں جس میں وہ شہری ہوں، نوجوان نسل ہو، کہ ہم ان مسائل کو حکام بالا تک پہنچائیں، اور جو ممکن ہو، جس حد تک ممکن ہم خود کریں۔ اگر میں اپنی گلی کی صفائی خود کرتا ہوں تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، میں اگر اپنے گھر کی کر سکتا ہوں تو میں اپنی گلی کی بھی کر سکتا ہوں۔ حدیث پاک بھی ہے صفائی جیسا کہ حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اس حدیث کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے، بالکل، جبکہ گھر کے اندر سب صفائی کر رہے ہیں، اپنے سارا کوڑا اٹھا کے اپنے گھر کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ بالکل، تو مجھے اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، میں گلی سے گزرا تو ایک گھر کے اندر سے ایک شاپر آیا جو بالکل میرے سامنے آ گیا۔ تو جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کے اندر یہ پیاز کے چھلکے اور یہ جو سبزی کٹی ہوئی تو وہ مجھے ملی۔ تو میں نے کہا کہ یار یہ تو حالت ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کا دیوار سے جو ہے وہ گلی میں پھینک دیا۔ خیر اس طرح تو بہت لمبا ہو جائے گا، بس یہی ہے کہ ہم نے عمران بھائی کو میری تجویز پسند آئی، تو انہوں نے
مجھ سے اور پلاننگ مانگی اس کے بارے میں، کیا کرنا چاہیے، کیا کیا آپ کے ذہن میں کیا ہے. میں نے ان کو بتایا کہ یار میں نے اس کا نام GMCM گارڈ موڈ سٹیزن موومنٹ رکھا ہے. یہ ایک شہریوں کی موومنٹ ہوگی. اس میں تمام ہمارے ساتھ نوجوان نسل کے ایجوکیٹڈ لوگ ہوں گے، اور الحمدللہ ہماری ابھی 45 کی ٹیم ہے اور سب کے سب ایجوکیٹڈ ہیں. اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت پیش آئی جب 2006 میں نے میٹرک کیا گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول گارڈ موڑ سے. تو میٹرک تو کر لیا، تو اس کے بعد مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے. میٹرک تو میں نے کر لیا، اس کے بعد مجھے نہیں پتا تھا، نہ کوئی گائیڈ کرنے والا تھا، نہ ہی کوئی ایسا بندہ تھا، کیونکہ اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو جاب سے ہوتے تھے شہر کے لوگ، اور وہ بھی جاب میں زیادہ تر رہتے تھے. تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی. تو پھر میرے والد صاحب کو ایک بازار میں رہتے ہیں تنویر صاحب، سیٹھ تنویر غازہ، وہ ملے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بچے کو جو ہے نا ڈپلومہ کروائیں، آج کل ڈپلومے کا دور ہے. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ڈپلومہ کیا ہوتا، کیونکہ ہم پہلی دفعہ نام سنا تھا، حالانکہ ہم میٹرک کر چکے تھے. میٹرک کا بچہ چھوٹا نہیں ہوتا، اتنا بڑا نہیں ہوتا، اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوتا. خیر میں یہاں سے اس کی معلومات ان سے لی. پھر میں نے کالج کا پتہ کیا تو کالج ملتان میں تھا. دوسرے کالج کا پتہ کیا تو وہ کینٹ میں تھا. تو میں اب آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، گارڈ موڈ سٹیزن موومنٹ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی. تو پھر میں نے وہاں پہ ایڈمیشن لیا وا کینٹ میں. وہاں کا کالج ذرا اچھا تھا، مشینری زیادہ تھی. تو میں یہ سمجھا، جب میں نے وہاں وزٹ کیا تو میں یہ سمجھا کہ یار اچھی تعلیم ملے گی. لیکن پر منتھ جو فیسز تھیں اور جو کاسٹنگ تھی، جو ایکسپینسز تھے، وہ بہت زیادہ تھے. تو لیکن اس کے باوجود چونکہ میں ایجوکیشن لینا چاہتا تھا، میں اب یہاں پہ میٹرک کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا ہے گارڈ موڈ میں. ابھی جو ہے ڈگری کالج بنایا گیا ہے، اس کے لیے شکریہ آفیشیلز کا، جو بھی جنہوں نے اس بارے میں اقدامات کیے. بہت اچھی کاوش ہے، بہت اچھی کوشش ہے. ہر اچھے کام کی اپریسیشن ہمارا حق بنتا ہے، اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، اپریسیشن کرنی چاہیے. تو اب جب میں نے اب آ کے یہ دیکھا 2019 میں کہ یار جب میں نے 2006 میں میٹرک کی تھی تو مجھے کتنی پریشانی ہوئی تھی کہ مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے. بالکل. تو یہی کنڈیشن آج کے اسٹوڈنٹ کو پیش نہیں آنی چاہیے. بالکل صحیح. جو آج کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو میٹرک کر رہے ہیں، جو FA کر رہے ہیں، ان کے لیے ہمارے پروجیکٹ کی 100 پروجیکٹ کی GMCM کی ایک لسٹ ہے صحیح، جو ہم نے مرتب کی ہے ہماری ٹیم نے، کہ ہم نے یہ 100 کام کرنے ہیں. صحیح. ہمیں ان کام کرنے میں کوئی جلدی نہیں. جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ سلو اینڈ اسٹیڈی ون دا ریس. بالکل صحیح. ہم آہستہ 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 ہم اپنے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. اچھا اب یہ ہوا کہ ہم نے جو ہماری تھی فنڈنگ وغیرہ کا مسئلہ، کیونکہ ہر پروجیکٹ کے لیے فنڈنگ کا بھی ایک ضرورت ہوتی ہے. بالکل. تو وہ ہم کسی سے کوئی فنڈنگ نہیں لیتے. صحیح. جو بھی نوجوان ہیں وہ خود اپنی اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے ایک منتھلی یا جو جس ٹائم جس کا ہوتا ہے وہ فنڈنگ کے طور پہ جمع کرا، جس سے ہمارے یہ چھوٹے موٹے پروجیکٹ چلتے ہیں. تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو ہم بتائیں گے اب کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اس کے لیے ہمارا ایک پروجیکٹ ہے کیریئر کاؤنسلنگ کے نام سے، موٹیویشن گائیڈ کے نام سے. ہمارے جو محترم اساتذہ ہیں، محسن صاحب سے بھی میں نے ریکویسٹ کی، محسن ہائی اسکول کے ہمارے بہت ہی محترم ہمارے استاد ہیں محسن صاحب، ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی کہ سر ہمیں کلاس میں ٹائم دیا جائے تاکہ ہم بچوں کو یہ بتائیں، ہمارے ٹیچر، ہماری ٹیم کے ممبر بچوں کو یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کیا کر سکتے ہو، آپ میٹرک کے بعد کیا کرو گے، آپ کا کس چیز میں انٹرسٹ ہے. اگر آپ کا لائر بننے کا انٹرسٹ ہے، آپ کا ڈاکٹر، تو آپ نے کہاں پہ وہ کام کرنا ہے، ان کو پہلے سے ہی ہم بتائیں. پھر سیکنڈ چیز یہ تھی، ایک تو یہ ہوگی کہ ہم ان کو گائیڈ کریں گے، کیونکہ یہ مصیبت، یہ پریشانی، مشکل میرے پہ آئی، اس لیے مجھے اس چیز کا احساس ہے. بالکل صحیح. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے اتنی دور جا کے تعلیم حاصل کی. میں نے وا کینٹ یہاں سے راول پنڈی کے پاس ہے، اور ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھنا، ایک نارمل فیملی کا، ہم ایک نارمل فیملی میں سے تھے. تو یہ ہر بندے کے لیے ایک پریشانی ہے، مشکل ایکسپینسز کے لحاظ سے. تو ہم نے GMCM کے پلیٹ فارم سے کل بھی ہماری پارلیمانی سیکرٹری رانا شہباز صاحب سے ملاقات ہوئی،
انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہماری ساری جو ہے ہم نے تقریباً 15 نکات ان کو پیش کیے. ہم نے ان کو مسائل گاڑ موڑ کے لکھ کے دی، جن میں ایک یہ بھی تھا کہ یہاں پہ ایجوکیشن کا اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کا بھی کچھ انتظام کیا جائے، کیونکہ وہ بھی ایک ایسی پریشانی ہے جو میرے پہ پیش آئی. اسی طرح اگر یہ پریشانیاں میرے پہ پیش آئی ہیں تو ہر کسی پہ پیش آئی ہوں گی، تو ان کا جو ہے زیادہ ضروری ہے. تو یہ اس کے پس پردہ یا جی ایم سی ایم بنانے کے پیچھے یہ مین چیز تھی کہ ہم نے اسے کیوں بنایا. یہ 2 مسائل میرے پہ آئے تو اسی طرح کئیوں پہ کئی مسائل آئے ہیں. صحیح، بالکل ایسے ہی. تو یہ چلیے، دوسرا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے نوجوانوں کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ کا تو ایک آغاز کیا ہے، انہیں آگاہی دے رہے ہیں، لیکن جو ہے مسائل حل کرنے کے لیے جہاں انتظامیہ حرکت میں آتی ہے یا انتظامی اقدامات کرتی ہے، وہیں ہمارے شہریوں پر بھی فرض ہے کہ ہم اپنے مسائل کو بجائے پھیلانے کے انہیں ختم کریں. بالکل. تو کیا اس حوالے سے بھی آپ شہریوں کو، اپنے اس محلہ داروں کو، اپنے رہائشیوں کو آگاہی دے رہے ہیں کہ اپنے وہ جو گندگی وہ گلیوں میں پھینکتے ہیں وہ اپنے گھر میں اکٹھی کر کے رکھ لیں، ٹاؤن کمیٹی کا عملہ آئے وہ لے کے جائے یا کسی مخصوص مقام پر رکھا جائے جہاں سے وہ آ کے لے جائیں، کہ اس حوالے سے بھی اقدامات بروکار لائے جا رہے ہیں؟ بالکل. جہاں تک آپ نے صفائی کی بات کی تو صفائی کے بارے میں ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، اس کا نام ہم نے رکھا ہے صفائی آگاہی مہم. یہ ہم بہت جلد شروع کرنے والے ہیں اور اس کے لیے ہمارے پمفلیٹ، ایون کہ ہم خود، میں اور میری ٹیم جو بھی ہیں، ہم تقریباً ہم سب جو ہے اس میں جھاڑو پکڑ کے پارٹیسپیٹ کریں گے. اور ہم انتظامیہ کے ساتھ مل کے، ہماری انتظامیہ سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں بندے دیں اور ہم ان کے ساتھ مل کے اپنے شہر کی صفائی کریں اور ہم اب مکمل صفائی آگاہی مہم کو، اس پروجیکٹ کو ہم کامیاب کریں. جہاں تک دوسری بات ہے کہ شہریوں کو آگاہی دینے کی بات ہے، اس صورت میں ہم نے پمفلیٹ بنوائے ہیں، ہم اس صورت میں ان کو آگاہی دے سکتے ہیں. دوسرا SMS کے ذریعے، میسج کے ذریعے، واٹس ایپ گروپ کے ذریعے. اچھا، آگاہی دینے کی بات ہے تو یہ آگاہی دینا ہر معاملے میں ہماری یہ بھی پرائورٹیز میں ہے. بالکل. جیسے کہ آپ جانتے ہیں، میں یہاں پہ ابھی آیا چھٹی، تو میں نے دیکھا کہ گاڑ موڑ پہ کرونا SOPs پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے. صحیح. کسی قسم کا کوئی عمل نہیں. میں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100 میں سے 1% لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے میں نے دیکھا. 99%، کیونکہ ابھی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے آفیشیل یہ اناؤنس نہیں ہوا ہے کہ کرونا ختم ہو گیا. بالکل صحیح. لیکن پھر بھی یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ لوگ کیوں اپنی کیئر نہیں کرتے، لوگ اپنے آپ کو کیوں نہیں بچاتے، لوگ کیوں اس کی حفاظت نہیں کرنا چاہتے. اس کے لیے بھی ہمارے آگاہی کے پمفلیٹ بن رہے ہیں. ہم شہر میں بینر بھی لگا رہے ہیں، پینافلیکس بھی لگائیں گے. ہر طرح کی جو ہم سمجھتے ہیں اور جو ہمیں ہمارے قریبی یا ہماری ٹیم ممبر وہ ہمیں تجویز دیتے ہیں، ہم اس کو ایک آگاہی کی صورت میں ہم پورے شہر میں انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے. صحیح. بہت اچھے آپ کے اقدامات ہیں. اس کے علاوہ آپ کی پریورٹیز میں کیا کیا تھا کہ سب سے پہلے ہم نے یہ مسائل جو ہے وہ ختم کرنے ہیں، اس کے بعد ہم یہ چیزیں جو ہے وہ لائیں گے نہیں؟ جیسے اب دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آپ نے قرآنی جو آیات ہوتی ہیں وہ لوگ گلیوں میں پھینک دیتے ہیں، کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں پہ پھینک دیتے ہیں، تو آپ نے ان کے لیے باکس لگائے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا کیا آپ کی پرائورٹیز تھی جن پر آپ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ GMCM کے ہم نے 100 پروجیکٹ انلسٹ کیے ہیں. صحیح. جو مرتب کرنے میں بھی بہت شارٹ لسٹ کون سے ہیں جو سب سے میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہمارے ٹاپ پریورٹیز پہ پروجیکٹس ہیں ان میں سے کچھ ہم کر چکے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جو ہم نے کرنے ہیں کچھ جو مجھے یاد آئیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. 100 پروجیکٹس میں سے ہمارے 3 پروجیکٹ ابھی تقریباً ہوئے ہیں. سب سے پہلا پروجیکٹ جو تھا ہمارا اور انشاءاللہ رہے گا تا قیامت جب تک ہم زندہ ہیں، وہ ناموس رسالت ہے. جب بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوئی بات آئے گی، پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ بے حرمتی ہوتی ہے، کسی قسم کے کارٹونسٹ کارٹون بناتے ہیں یا کسی قسم کی، اگر وہ خاتم النبیین کی ناموس پہ جب حملہ ہوگا تو GMCM سب سے پہلے اس کا دفاع کرے گا. اس کے سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ ناموس رسالت کے لیے ریلی نکالی. جب یہ فرانس کا ایشو ہوا تھا، انہوں نے جب بے حرمتی کی، تو سب سے پہلے ہمارا پریورٹی پہ تو یہ ہے، یہ ہمیشہ رہے گا. دوسرے نمبر پہ ہمارا جو ہماری پاک آرم فورسز ہے، جو پاکستان آرمی ہے، ہم جس مٹی میں پیدا ہوئے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں اور ہم سکون سے سوتے ہیں، اس لیے جن کی وجہ سے ہم سکون سے سوتے ہیں
ہم ان کو کبھی بھی فراموش نہیں کریں گے. بالکل صحیح. ہماری مکمل سپورٹ، ہماری مکمل کوششیں، ہماری جو بھی اپریسیشن ہے وہ ہمیشہ پاک آرم فورسز کے ساتھ ہے. اور پاکستان آرمی، جو بھی ہماری ایجنسیز ہیں، جو بھی ملک کے لیے کام، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. ہمارا دوسرے نمبر کا پروجیکٹ یہ ہے. تیسرے نمبر پہ ہم نے ابھی، چونکہ جو آپ نے بات کی کہ یہ قرآن آیات کے اور احادیث وغیرہ اور اخباریں، کوئی بھی نہیں سوچتا ہے کہ یار میں اخبار پڑھتا ہوں، میں اخبار خریدتا ہوں 20-30 روپے کی، اس پہ تو اللہ کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. ہم اس کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں کہ اخباروں پہ بھی آپ دیکھیں ایک سائڈ پہ آیت لکھی ہوتی ہے، ایک سائڈ پہ حدیث لکھی ہوتی ہے، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ پھینک دی جائے گی یا اس میں کوئی چیز ڈال کے بیچ دیں گے. تو اس سلسلے میں ہم نے تیسرا پروجیکٹ جو ہمارا تھا، اور وہ ہم نے پہلا مرحلہ اس کا مکمل کر لیا. شہر میں ہم نے 30 کے قریب جو ہے مقدس سوراخ کے باکس لگا چکے ہیں، اور باقی دوسرے مرحلے میں ہم 30-35 ہمارے پاس اور مزید ہیں، اب ہم ان کو بھی لگائیں گے. پھر ہمارا صرف ہم لگائیں گے نہیں، پھر ہم ان کو ویکلی بیسس پہ چیک بھی کر رہے ہیں. ہمارے لڑکے ان کو چیک کر رہے ہیں کہ آیا کہ یہ بھر کے اوور فلو ہو کے دوبارہ تو نہیں گر رہے. پھر ہم ان کو جب وہ بھر جائیں گے تو ہم ان کو وہاں سے کلیکٹ کر کے ہم ان کو قبرستان میں دفنائیں گے، پراپر طریقے کے ساتھ بیگز میں ڈال کے ہم ان کو دفنائیں گے. اسی طرح ہمارے اور بھی پروجیکٹس ہیں، جیسے موسم کے لحاظ سے شجر کاری کا ہے، ماحولیاتی آلودگی کے لیے، اور اس کے علاوہ جیسا کہ صفائی آگاہی مہم ہے، وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. ہم یہاں پہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ہمارے بہت ہی معزز، ہمارے بہت ہی پیارے ٹیم ممبر ہیں کیسر بھائی، انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم ایک گلی کو رول ماڈل گلی بنائیں گے. ایک گلی کو ایسا بنائیں گے کہ لوگ اس گلی کو دیکھنے کے لیے آئیں. ہم اس میں کچھ ایسی صفائی کریں گے، ہم کچھ اس میں ایسے پودے لگائیں گے، کچھ ایسے گملے رکھیں گے، کچھ ایسا کریں گے کہ وہ رول ماڈل گلی بن جائے. تو مطلب یہ ہماری پرائورٹیز میں ہے صفائی آگاہی بھی، یہ بھی ہمارے پروجیکٹ میں شامل ہے. پھر اس کے علاوہ ہمارے بہت سے پروجیکٹ شامل ہیں، جس میں ایسا ہے کہ مثلاً پریس کلب بنوانا، ہم گاڑ موڑ پہ پریس کلب بھی بنوانا چاہتے ہیں. واٹر فلٹریشن پلانٹ ہم لگوانا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سے گلیوں کی نمبرنگ کروانا ہے، مکانوں کی نمبرنگ کروانا ہے. تو یہ ہمارے پروجیکٹ میں شامل ہے. اچھا، آپ نے GMCM بنائی ہے علاقے کے مسائل کو ختم کرنے کے لیے، تو کیا GMCM کسی مذہبی تنظیم کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہے یا نہیں رکھتی؟ کیا آئندہ الیکشن میں GMCM کے پلیٹ فارم سے بھی کوئی سیاست میں آنا چاہتا ہے؟ دیکھیں، میں یہ بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں ایز اے چیئرمین GMCM، میں یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ GMCM بالکل نیوٹرل ایک موومنٹ ہے. اس کا کسی بھی سیاسی اور کسی بھی مذہبی تنظیم سے کسی قسم کی ایفیلیشن کوئی ثابت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی ہے. اور جہاں تک آپ نے الیکشن کی بات کی، تو ہمارا ابھی تک فی الحال ہمارا کسی قسم کا، کیونکہ ہم اپنے صرف ایک علاقے کی فلاح کے لیے ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے نکلے ہیں، تو ہم فی الحال ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ ہم کسی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں. ہاں، البتہ جو بھی کینڈیڈیٹ الیکشن کے لیے حصہ لیں گے، اور ہم ان کو جو مسائل، ظاہر ہے جو جانتے بھی ہیں، گڑھ موڑ کر ایسی کینڈیڈیٹ اگر حصہ لے رہا ہے تو اس کو آلریڈی سب مسائل پتہ ہے. بالکل. تو ہم دیکھیں گے کہ یار اگر یہ ہمیں گڑھ موڑ کے جو مسائل ہیں ان کا کچھ سد باب کرے گا تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے، ہم اس کو ضرور سپورٹ کریں گے. لیکن فی الحال ہمارا الیکشن میں حصہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. کسی بھی قسم کے الیکشن میں، چاہے وہ بلدیاتی ہوں یا چاہے کوئی بڑے الیکشن ہوں، کیونکہ یہ چیز ہمارے اس میں ہے ہی نہیں کہ ہم نیوٹرل ہے کہ اپنے صرف علاقے کے لیے، ہم صرف علاقے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف اپنے علاقے میں کچھ ایسا کام کیا جائے کہ دور دراز علاقے والے بھی اس چیز کو دیکھ کے اپلائی کریں، اچھی چیز کو. اگر کوئی کسی کو اچھی چیز لگتی ہے تو وہ اس کو وہاں پہ اپلائی کرے. اچھا، دیکھنے میں آتا کہ جب نوجوان اپنے علاقے کے مسائل یا کچھ نیا کرنے کے لیے فرنٹ پہ آتے ہیں تو دیکھنے کو ملتا ہے کہ اکثر لوگ ان کا جو ہے وہ حوصلہ پست کرتے ہیں بجائے حوصلہ افزائی کرنے کے. ان کے ناقدین ہوتے ہیں، تو آپ کے بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ناقدین بہت زیادہ ہیں، آپ پہ تنقید کی جاتی ہے کہ یہ جو ہے نوجوان ایویں ہی پھر رہے ہیں، ان سے کوئی کام نہیں ہونا، یا یہ کچھ نہیں اپنے علاقے کے لیے نہیں کر سکیں گے. تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، ان کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہم پہ تنقید کرتے ہیں
तो इससे हम और मजबूत होते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हम पे तनकीद करते हैं, और हमारे अगर कोई हम कोशिश करते हैं कि हम कोई भी किसी किस्म का नेगेटिव काम नहीं करें, क्योंकि डिफरेंस ऑफ थॉट्स का इशू है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू है, तो हर बंदे की अपनी राय है, जमहूरियत है, तो हर किसी को हक पहुंचता है कि वो हम पे कमेंट करे। हम पे तनकीद भी करते हैं और अप्रिसिएशन भी करते हैं लोग। तो तनकीद करने वालों का मैं खसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हम पे तनकीद करते रहें, और हम कोशिश करते रहेंगे कि अपने आप को और मजबूत से मजबूत करते रहें, क्योंकि उनकी पॉजिटिव तनकीद जो है हम जो है उसको लेके हम उसे सीखेंगे बिल्कुल, और हम उस अपने आप को बेहतर बनाएंगे। इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ GMCM के चेयरमैन सकलैन अब्बास, जो है पुरुमीद नज़र आ रहे हैं कि चाहे नाक़िदीन उन पर जितनी मर्ज़ी तनकीद करें या जो कुछ मर्ज़ी कहें, वो अपने इलाके के मसाइल हल करने के लिए जो कदम उठा चुके हैं वो उस राह पर चलते रहेंगे और अपने इलाके के मसाइल, अपने इलाके की तरक्की के लिए इक़दाम बरूए कार लाते जाएंगे। इसी तरह हमारे शहरियों को भी चाहिए कि ऐसे नौजवान जो अपने इलाके के मसाइल ख़त्म करने के लिए फ्रंट लाइन पर आते हैं, उनका साथ दिया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए, ताकि ऐसे नौजवान जो अपने इलाके के मसाइल ख़त्म करना चाहते हैं वो इलाके के मसाइल बेहतर तरीके से ख़त्म कर सकें और उनकी हौसला अफजाई होती रहे और वो दीगर मैदानों में अपने इलाके को संवार सकें। बहुत शुक्रिया, तमाम अब आपका शुक्रिया अदा करूँगा। आपके सिर्फ एक बात, एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने तमाम गढ़ मोड़ के शहरियों से, ख़ास तौर पे नौजवानों से, कि आप सिर्फ ये सोचें कि सिर्फ हम लोग क्यों इस काम में निकले हैं। क्या हमें कुछ और मसरूफियत नहीं है? सही। क्या सिर्फ मेरी गली का मसला है तो मैं सिर्फ अपनी गली को भी, मैं इतना भी एलिजिबल नहीं हूँ, मैं इतना भी अहल नहीं हूँ कि मैं अपनी गली को ही साफ कर लूँ या अपनी गली को ही देखूँ? सही। तो मेरी तमाम नौजवानों से रिक्वेस्ट है कि आप कम अज़ कम हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है अभी स्क्रीन पे वो शेयर कर दीजिएगा आप हमारे भाई। सही। आप कुछ भी इश्यूज देखते हैं गार्ड मोड पे, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे हमें बता दें, कम अज़ कम निशानदही करें, इतना ज़रूर करें। और जो आपकी अप्रिसिएशन हमारे लिए हौसला अफजाई करती है और आप हमारे बाजू बने, ख़ास तौर पे नौजवान हमारा साथ दें, और ताकि हम मिलजुल के सब, कोई भी एक बंदा कुछ भी नहीं कर सकेगा, कभी भी कुछ नहीं कर सकेगा। तो पहले मैं अकेला था, फिर 2 हुए, फिर 3, फिर बहुत अच्छी टीम हमें मिल गई, राजा वसीम मिल गए, बहुत सी हमें अच्छी टीम मिल गई। तो मेरी दोबारा अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट है कि आप निशानदही करें इश्यूज़ की, मसाइल की, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बताएं ताकि हम उनको उकाम बाला तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हमारा सकलैन भाई ने रिक्वेस्ट की है कि गढ़ मोड़ के जितने भी शहरी इस वीडियो को देखें वो इनकी हेल्पलाइन पर जो भी उनके मसाइल हैं या उसके लिए जो भी तजावीज़ देना चाहें वो इनकी हेल्पलाइन पर कॉल करें और इन्हें वो मसाइल बताएं ताकि ये उन्हें ख़त्म करने के लिए अपनी जो है वो सलाहियतें बरूकार लाएँ और इलाके के मसाइल में ख़ात्मे में अपना किरदार अदा कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।